سورہ شعراء آیت 130 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب بطشتم تم گرفت کرتے ہو گرفت کرتے ہو جبارینہ جابر بن کر ظالم بن کر اب اس قوم کو جو چیزیں منع کی گئی تھیں جن کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ گھر ایسے عالیشان بناتے تھے، بڑے پائیدار بڑے محلات بناتے تھے جن کی ضرورت نہیں تھی، اور دوسرا وہ جب کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا، کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو پھر وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی پوری طرح اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔ گویا کہ جیسے ہے نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا جی۔ اب وہ پہلی بیماری وہ بھی ہمارے اندر بھرپور موجود، بلکہ شاید ان سے کہیں زیادہ موجود ہے۔ ہمارے ہاں جو گھر بنائے جاتے ہیں، جو محلات، جو بنگلوز بنائے جاتے ہیں، آپ ان کا ذرا تصور تو کریں کہ یہ کس لیے ایسے کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اچھا، پھر جب ہم کسی سے بدلہ لینے پر آتے ہیں، کسی پر اپنا غصہ نکالنے پر آتے ہیں، تو کیا کوئی کمی چھوڑتے ہیں ہم؟ تو اس سے تو سبق ملا، ایک تو اپنا رہن سہن سادہ کرنا، دوسرا کیا کرنا ہے، دوسرا کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ اگر بہت زیادہ آپ مجبور ہو گئے، آپ نہیں رہ پا رہے، آپ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اگر آپ شیطان کے ہتھے چڑھ ہی گئے، پھر شیطان خیر چھوڑے گا تو نہیں آپ کو، وہ تو آپ کو اور زیادہ سے زیادہ اس ظلم کی طرف لے جائے گا جس کی وجہ سے وہ چاہے گا کہ اللہ کے ہاں یہ رد کر دیے جائیں۔ تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ کسی سے بدلہ ہی لینے پر اتر آئے تو اتنا لیں جتنا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ورنہ معاف کر دیں، اور اللہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، معاف کب کریں گے آپ؟ معاف تب کریں گے نا جب آپ پر جبر ہوا، آپ پر زیادتی ہوئی، آپ خام خواہ کسی کے رگڑے میں آئے، تب معاف کرنا بنتا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کچھ گڑبڑ کی، اس کا تو پھر آپ کو چکانا پڑے گا نا، پھر آپ اس چکانے پر بھی پھر اس سے مزید بدلے لینا شروع کر دیں۔ تو معاف کرنا، اب یہ معاف کرنا ایسے تو نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے نفس اور شیطان کے حوالے رہیں گے، تو یہ تو آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ یہ تبھی ہوگا نا جب آپ کا تعلق کسی محبت کرنے والے سے ہوگا، کسی مہربان سے ہوگا، اس مہربان کی مہربانی کہ آپ پر پھر اس کے اثرات آئیں گے جب آپ کا تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول سے ہوگا، اور وہ بہت محبت کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اب ہمارا معاف کرنا، ہمارا نرم طبیعت والا ہونا، ہمارا اللہ سے تعلق کا ثبوت ہے۔ یہ بات کبھی بھولنی نہیں چاہیے کہ اللہ جب کسی پر اپنی محبت کے دروازے کھولتا ہے نا، تو اللہ اس کو دین کا فہم دیتا ہے، گویا کہ اسے حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے تو پھر وہ طبیعت کا نرم ہو جاتا ہے۔ اب طبیعت کا نرم ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ گناہوں کو دیکھ کر بھی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ اللہ نے مومنوں کی، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، ان کی خوبی بتائی ہے کہ وہ مومنوں کے لیے آپس میں تو بڑے نرم ہوں گے، لیکن جب ان کا باطل سے مقابلہ ہوگا تو وہ بڑے سخت ثابت ہوں گے۔ تو یہ خوبیاں تب پیدا ہوں گی جب ہم حق آشنا ہوں گے، ورنہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، غیر اہم باتوں پر کیا کریں گے، ایک دوسرے کو ستائیں گے، تنگ کریں گے، ظلم کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ کسی سے بدلہ لیتے ہیں نا، تو اس آگ کو اپنے اندر، اس غصے کو، اس طیش کو، سب سے پہلے آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ وہ ایسا
ہے معاملہ ایک ایسا عمل ہے جس میں سب سے پہلے بدلہ لینے والا جلتا ہے، اور جب تک وہ کسی سے بدلہ نہ لے وہ اس آگ میں رہتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے ایسی غیر ضروری چیز میں پڑے رہنے کی؟ خود کو جلانے کا کیوں شوق ہمیں لگ گیا؟ تو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اپنی طبیعتوں میں نرمی لائیں، آپس میں، اور باطل کے لیے آپ کے پاس پوری سختی، کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ باطل آپ پر چڑھ دوڑے گا۔ اب یہ ہمارا الٹ کام ہوا ہے، ہم دشمنوں کے ساتھ، باطل لوگوں کے ساتھ تو بڑے دب کے رہتے ہیں، اور جو اپنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے ہی ہم اکڑ کے رہتے ہیں۔ تو یہ جو سبق ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اللہ کے پیغمبر کیا بتا رہے ہیں کہ تم جب گرفت کرنے پر آتے ہو نا، بدلہ لینے پر آتے ہو، تو پھر کوئی تم کو اثر نہیں چھوڑتے، تم بہت سخت ہو جاتے ہو۔ تو اپنے اندر سے سختی کو، اس بدبختی کو جو آپس میں ہماری اتفاقیاں اور ناچاکیوں کا سبب بن رہی ہے، جس نے امت کو پارا پارا کر دیا، ہم مختلف رنگوں کی، ذاتوں کی، فرقوں کی بھینٹ چڑھے ہوئے، اس کو ختم کرنا، آپس کی میں محبت لانی ہے۔